فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی تیزی سے جاری ہے اور وہ ملک کے بڑے صوبوں اور اہم شہروں پر قبضہ حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ طالبان نے ملک کے دوسرے بڑے اور اہم تجارتی شہر قندھار پر بھی قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ طالبان اب صوبہ لوگر میں داخل ہو چکے ہیں۔ برطانوی سیکرٹری دفاع نے کہا ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کی جانب بڑھ رہا ہے اور طالبان نے اب شمالی افغانستان کے بیشتر حصے پر اپنا تسلط قائم کر لیا ہے اور ملک کے ایک تہائی صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ ایک ماہ کی لڑائی کے دوران تقریباً 1000 سے زائد افراد کی اموات ہو چکی ہیں۔ لاکھوں افراد ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ متعدد یورپی ممالک نے بھی افغانستان میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں اور غیر ضروری سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے، جبکہ برطانیہ اور امریکہ نے بھی اپنے فوجی کابل بھیجنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہاں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں اور سفارتی عملے کو بحفاظت نکالنے میں معاونت کی جا سکے۔ طالبان افغانستان کے دارالحکومت کابل کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ ملک میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے باعث لاکھوں افراد نے کابل کی جانب نقل مکانی کی ہے اور وہ رات سڑکوں پر گزار رہے ہیں۔ امریکی اور غیر ملکی افواج طالبان کے ساتھ معاہدے کے تحت 20 سال بعد افغانستان سے واپس جا رہی ہیں اور غیر ملکی افواج کا انخلا 11 ستمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ ادھر ایک مختصر خطاب میں افغان صدر اشرف غنی یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلط کی گئی جنگ کے باعث مزید ہلاکتیں نہیں ہونے دیں گے، تاہم انہوں نے آئندہ کے لاحق عمل کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ طالبان دارالحکومت کابل کی جانب گامزن ہے اور اس وقت صوبہ میدان واردک کے دارالحکومت میں میدان شار میں شدید لڑائی جاری ہے، جو کابل سے صرف 25 میل یعنی 40 کلومیٹر دور ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی امن کی کیفیت موجود نہیں ہے اور افواج کی واپسی کے بعد سے سیکیورٹی فورسز کے بعد اب شاید افغان حکومت بھی یا افغان صدر بھی طالبان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ اسی پر کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو مختلف مہمان، جناب جاوید رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، پریس ٹی وی سے وابستہ ہیں، جبکہ ہمیں جوائن کریں گے سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں اور ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں، تمام صورتحال کے اوپر اکثر اپنے آرٹیکلز جو ہے لکھتے رہتے ہیں، اپنا تبصرہ بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ دراصل آئندہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ امریکی تاریخ میں ہوگا پہلی بار نیو جرسی کے یوگی بیرا اسٹیڈیم میں پاک بھارت کرکٹرز کے درمیان زبردست ٹاکرا۔ 13 ستمبر کو ہوگی امریکن پریمیئر لیگ کی افتتاحی تقریب۔ شائقین کے لیے ہوگا بالی ووڈ ڈانس، ڈرون شو اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ گلوکار شیر جان جنون گروپ کے نغموں سے گرمائیں گے شائقین کا لہو۔ ٹکٹوں کی بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ You guys need to come there and support the Pakistani team. امریکن پریمیئر لیگ کی ویب سائٹ پر آج ہی اپنی ٹکٹ بک کروائیں یا پھر فون نمبر 9143401127 پر رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جاوید رانا اور ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا سر وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ جاوید صاحب، آپ سے سب سے پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ افغانستان کی جو صورتحال نظر آتی ہے تو ایسی توقع تو تھی کہ سیکیورٹی فورسز کی جو کیفیت ہے وہ یقیناً ایسی کوئی اسٹرانگ فورسز موجود نہیں تھی افغانستان میں، تمام تر جو ٹریننگز تھیں وہ امریکی افواج کی دی ہوئی تھی، لیکن اب جس طرح سے افغان فورسز کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کے بعد افغان حکومت کا بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے اور افغان صدر اشرف غنی بھی شاید کچھ ایسا امکان ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اشرف غنی استعفیٰ دے سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اور ان کے مستعفی ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اشرف غنی گورنمنٹ پہ چونکہ بہت زیادہ پریشر ڈال دیا طالبان نے، سفارتی سطح کے اوپر بھی اور خاص طور پہ فوجی سطح کے اوپر بھی، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جب تک اشرف غنی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دیتا ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اور ساتھ آپ دیکھیں اس وقت افغانستان کا 90 سے 95% علاقہ عملاً طالبان کے زیر تسلط ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کی جو شروع کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پہلے دیہی علاقوں پہ قبضہ کیا جائے، جو کہ بائی دا وے آج سے 2 سال پہلے تک ان کے پاس 75% علاقہ تھا۔ جیسے امریکنز باہر نکلے ہیں
उन्होंने बाकी जो अर्बन सेंटर्स है उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया और जो सूबाई हेडक्वार्टर्स है उनको छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि वो सियासी वजूहात की बिना पे छोड़ दिया, अब वो तेजी से उसको ले रहे हैं। अब तासर ये दिया जा रहा है और बड़ा सही तासर है कि तालिबान शायद अब मामला महीनों का नहीं है और शायद हफ्तों का भी नहीं है, जिस तेजी से शहर के शहर जो है और जिस फौजी अफगान फौजी जो है हथियार डालते जा रहे हैं, उससे तासर ये मिल रहा है कि अशरफ गनी हुकूमत जो है ये चंद दिनों की मेहमान है। अब इस वक्त उनका जो वजीर खजाना है वो मुल्क से भाग चुका है, जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है वो मुल्क से भाग चुका है, आर्मी चीफ मुल्क से भाग चुका है। तो अशरफ गनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा कि नहीं जी मैंने उसको सैक कर दिया, मैं नया आर्मी चीफ लेकर आ रहा हूँ। तो इस पूरी सारी सूरत हाल का जो तनाज़ुर ये है कि अमेरिकन जब इस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत तुम्हारी इज्जत रह गई है इसको बचा लो, इस्तीफा दे दो और साइड पर हो जाओ, क्योंकि उनका अमेरिकन का ये ख्याल है कि शायद इस तरीके से वो तालिबान को कहेंगे कि जी आप कुछ हिस्सा जो है बाकी ग्रुपों को भी दे दें। मेरा ख्याल ये है कि तालिबान ये फैसला कर चुके हैं कि इस चीज का फैसला वो खुद करेंगे कि जो अफगानिस्तान के अंदर अक़लियती ग्रुप्स हैं उनमें से किसको कितना हिस्सा देना है, इसका फैसला जो है कोई और नहीं करने वाला। बुनियादी वजह ये है कि जो एक मगरबी ममालिक में जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है तालिबान के खिलाफ, कुछ चीजें उनके ऊपर एक अनफेयर क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि तालिबान अगर उन्होंने 90-95% के इलाके के ऊपर इस वक्त कब्जा कर लिया है तो क्या ये हो सकता है कि वो एक अनपॉपुलर फोर्स हो और लोगों ने उनके खिलाफ कोई मज़ामत ना की हो? तो ये लोगों के तावन के बगैर ये कब्जा नहीं हो सकता। तो इन ब्रॉडर पिक्चर मैं यही कहूंगा कि तालिबान वापस आ रहे हैं 20 साल के बाद इक़्तिदार में। ये वो तालिबान नहीं है, ये वो तालिबान है जो अपने आप को उन्होंने सफारती लेवल पे अमेरिकन को हरा दिया मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर। जंग में उन्होंने पहले अमेरिकन को हरा दिया और साथ जो उनका एग्रीमेंट है अगर आप उसको पढ़ लें तो अमेरिकन जो उनके सफारतकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये तो हमारी एक सरेंडर डील है। उसमें सारी की सारी डील उन्होंने तालिबान की टर्म्स एंड कंडीशन पे हुई। ऐसी डील उन्होंने कहा जी हम फायरबंदी नहीं करेंगे, आप मुज़ाकरात भी करें, ये कहीं नहीं होता। ये तो एक डिक्टेशन दी है उन्होंने अमेरिकन को। ठीक है डॉक्टर जमील साहब, आप बताइएगा कि आप इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल को किस सिनेरियो में देखते हैं, क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्या अफगान हुकूमत तालिबान के आगे घुटने टेक देगी? जी हाँ, वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ यही है ना, जिसमें कि सरेंडर करती हुई जो फ़ौजी हैं, हुकूमत के फ़ौजी जो हैं हुकूमत वक्त के, तो वो सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, लेकिन सवाल अगला ये पैदा होता है कि क्या ये सरेंडर आने वाले चंद दिनों में काबुल तक पहुंच जाएगा? तो ये बड़ा सवाल है ना। नहीं, लेकिन जमील साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अफगान सदर अशरफ गनी इस्तीफा देकर जो जा रहे हैं तो उनका ये फैसला जिस सिनेरियो में किया गया है ये दुरुस्त है? यानी वो तो अशरफ गनी को जिस लिहाज से पिच किया गया है या खड़ा किया गया है अफगानिस्तान में, वो एक पपेट गवर्नमेंट के तौर पर खड़ा किया गया है। और पपेट गवर्नमेंट के तौर पर जब तक उसके पास वो ताकत जहाँ तक उसको प्रोटेक्शन दे सकेगी या काबुल को प्रोटेक्शन जब तक दे सकेगी वो वहाँ है, वरना उनके हेलीकॉप्टर तैयार हैं, उनके बीवी बच्चे पहले जा चुके हैं, तो वो भी रिज़ाइन देंगे या बगैर रिज़ाइन दिए हुए चले जाएंगे, खुद ब खुद कंट्रोल उसका हासिल हो जाएगा। लेकिन बड़ा मामला ये है कि जो बड़ी ताकतें जिन्होंने वहाँ $1 ट्रिलियन खर्च किया है, क्या वो इतनी आसानी से अशरफ गनी को चाहेंगे कि वो रिज़ाइन दे दें और आराम से चले जाएं? ऐसा नहीं है। अशरफ गनी को आखिरी वक्त तक वो चाहेंगे, जो बड़ी ताकतें अमेरिका ख़ास तौर पर, वो चाहेगा कि आखिरी वक्त तक वो मुज़ाहमत करें। और दुनिया ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के G7 कंट्रीज़ और बाकी ममालिक ने भी उस पर अपना इंदिया दे दिया है और बता दिया है कि अगर कोई फोर्सफुल कंट्रोल हुआ तो हम तालिबान को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि तालिबान को अगर रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो उसमें अफगानिस्तान का या तालिबान का क्या क्या नुकसान हो सकता है, इस पर अगर आप चाहें तो बहस मजीद की जा सकती है बाकी चीज़ों के अलावा। ठीक, जावेद रान साहब आप मुझे बताइएगा कि इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार
کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ ہی ہے؟ کیونکہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے یقیناً یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہوگا. ان تمام تر خدشات کا، تحفظات کا اظہار بارہا کیا جاتا رہا ہے مبصرین کی جانب سے، اور جو مذاکرات کا سلسلہ ہوتا رہا ہے تو گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید اب سب جو کچھ ہو رہا ہے ان مذاکرات کا ہی حصہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، ایک معاہدہ تھا جس کے تحت یہ تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دیکھیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے جو یو ایس انسپیکٹر جنرل رپورٹ ہے افغانستان کے اوپر، اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہوگا، جس میں وہ بہت کلیئرلی اس کا لب لباب یہ ہے کہ امریکہ آج سے 10-12 سال پہلے جنگ ہار چکا ہے، اور جو پینٹاگان نے جھوٹ موٹ خبریں چلوائیں میڈیا کے ذریعے، غلط رپورٹنگ دی کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، وہ جنگ ہار چکے تھے. تو انہوں نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ جنگ طالبان کے خلاف آپ جیت ہی نہیں سکتے. اب ٹرمپ جب آیا، ٹرمپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ جو مرضی ویپن استعمال کریں، ادر دین دا نیوکلیر ویپنز، آپ ان سے جان چھڑائیں. 2017 میں، صرف 2017 میں 3400 ایئر اسٹرائکس کیے ہیں امریکنز نے. اس کے باوجود طالبان نے زیادہ جو ہے علاقے پہ قبضہ کیا. تو انہوں نے کہا بھی بھائی جان چھڑاؤ ان سے، یہ ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے. امریکہ کے پاس اتنی زبردست ٹیکنالوجی ہے، لوکیشن فائنڈنگ وہ تو عام لوگوں کے پاس بھی ہے، ان کی ساری انٹیلیجنس فیل ہوگی. 2 ٹریلین کا بجٹ ہے وہ ناکام ہو گیا. ہر سال امریکہ جو ہے CIA کا بلیک بجٹ جو ہے وہ 52.6 بلین US ہے، جو پورے کا پورا جاسوسی کا نظام ہے، وہ سارے کا سارا ناکام ہو گیا. تو امریکہ واپس ذلیل ہو کے جا رہا ہے، خوار ہو کے جا رہا ہے، اور وہ بے بسی کی حالت میں جا رہا ہے. اب عام تاثر افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر طالبان کو امریکہ نہیں ہرا سکا، طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی، تو اشرف غنی کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے کس طرح مزاحمت کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان اس وقت جو لوگ مر رہے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں پہ افغانستان میں، ان کا زیادہ تر جو افغان ایئر فورس کی اسٹرائک کی وجہ سے اور میکو 52 بمبرز کی وجہ سے مر رہے ہیں. طالبان کے پاس تو کوئی ایسی اسٹرائک کیپیبلٹی ہے ہی نہیں. تو ابھی الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں ابھی سین بدلنے والا ہے، اور بڑا سین بدلنے والا ہے. اور جو میڈیا نے طالبان کا ایک پورٹریل کیا ہوا ہے اور جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کو جب ایکسیس ملے گی افغانستان میں تو سچویشن آپ کو بہت مختلف نظر آئے گی. ایک بریک لیں گے، یہاں پہ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. 718-377-2323. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جاوید رانا سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں. دوسری جانب ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان. دونوں مہمان اکثر و بیشتر اپنی ایسی قیمتی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں جو صورتحال سے یقیناً میچ کرتا ہوا نظر آتا ہے. جاوید صاحب، آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گے. اور جس طرح سے ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے کہ جو امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن کے دور صدارت کی گویا سب سے بڑی غلطی اس کو جو تصور کیا جا رہا ہے، ایسا سوچنا غلط ہے، بلکہ یہ سب کچھ بہت پہلے سے ایک پلاننگ کے تحت طے کر لیا گیا تھا. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 10 سے 12 سال پہلے تقریباً امریکہ اپنی شکست تسلیم کر چکا تھا، اور اس کو ایسا نہیں گمان تھا یا جو یقین تھا کہ وہ افغانستان میں کامیابی حاصل کرے گا، تو وہ تمام تر اس کے دعوے یا اس کا جو خواب خیال تھا وہ مٹ گیا تھا. تو اب جو سچویشن ہے اس پہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، امریکہ کا جو فیصلہ ہے جو ایک خاص پارٹی کا نہیں ہے، یہ امریکن دونوں ریپبلکنس کا اور ڈیموکریٹک کا جو ہے کمبائنڈ فیصلہ ہے. میں کمبائنڈ اس لیے کہوں گا کہ ان کا جو فیصلے کی بنیاد جو ہے
वो यूएस इंस्पेक्टर जनरल की 7 साल पे मुहित रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने छोटी छोटी चीजें से लेकर बड़ी बड़ी चीजों को पूरा उसका तज्जिया किया। तज्जिया करने के बाद उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे दूसरा वियतनाम बन चुका है, आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है निकलें। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हमारा कोई डेमोक्रेसी का प्रोजेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे पुलिसमैन का रोल अदा नहीं कर रहे। अभी जॉन बाइडेन बार बार कह रहा है कि ये नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अब अफगान का मसला जो मर्जी करें। अमेरिका को बिल्कुल इस चीज का जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 20 साल पहले तालिबान ने कहा कि हम आपको असाम बिन लादेन नहीं देंगे, अगर आपके पास शाहिद हैं तो किसी तीसरे मुल्क में आप उसका ट्रायल कर लें, और ये हम कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपसे डरते हैं तो हम आपसे डरेंगे नहीं। अब उनका चूंकि अल्लाह ताला की जात के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है, उन्होंने कहा हमारे साथ अल्लाह है, हम देखते हैं कि आप हमारे साथ हमारा क्या बिगाड़ते। देखिए ये कौम जो है, अफगानी जो है, इनके अंदर गैरत का जज्बा बाकी जगहों से बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर है। ये किसी को घास नहीं डालते। इन्होंने आज से 18th सेंचुरी में बरतानिया को 2 दफा शिकस्त दी है। इन्होंने रूस को शिकस्त दी है। जब रूस को शिकस्त दी तो पूरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जहाँ पे इस्लाम पे पाबंदी थी 70 साल में और 30,000 उलमा कराम को शहीद किया गया था, उस पे पाबंदी उठा ली गई बिकॉज अफगान ने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया। आज 20 साल बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं है, इट इज वन ऑफ द ग्रेट पावर लाइक रशिया, चाइना एंड यूएसए को आज भी लोग चाइना जो है सीरियस में संजीदा नहीं ले रहा, रशिया संजीदा नहीं ले रहा, और यूएसए की जो असर और सूख था बैन अवी सतह के ऊपर वो उस तरह का नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि तालिबान ने अफगान में एक दफा फिर एक सुपर पावर को ना सिर्फ शिकस्त दी है बल्कि उसका जो आलमी सतह के ऊपर असर और सूख है उसमें बहुत बड़ा डेंट डाल दिया है। अब अमेरिका की बात सुनने के लिए कोई ना इस खित्ते में तैयार है ना दुनिया भर में तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि जलालत और रसवाई में बहुत फ्रेंकली आपसे बात कर रहा हूँ बहुत ज्यादा हुई है। ये तो हमारा मगरब ज़्यादा मीडिया है जो असल हक़ाइक़ बता नहीं रहा कि अमेरिकन के साथ अफगानिस्तान में हुआ क्या है। मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता चलूं कि अफगानिस्तान के जनूबी इलाके में जब अमेरिका और नेटो की फोर्सेस की तादाद कोई 1.5 लाख के करीब थी तो उस वक्त जो यूरोप से नेटो के फौजी थे वो तालिबान के लिए जासूसी कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, जिसके और उसके इन रिटर्न ऑफ दैट वो कह रहे थे कि आप हमारे ऊपर हमला ना करें, अमेरिकन पे करते तो करते रहें। ये अंदर से इतने ज्यादा तकसीम थे। उस पूरे तनाजर में आप ये समझें कि अमेरिका इस वक्त अपनी इज्जत बचा के वापस जा रहा है। तालिबान को उन्होंने अपनी खुफिया पूरी लोकेशन दी हुई थी कि यहाँ हम बैठे हैं, आपने हम पे हमला नहीं करना, अब आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है। अमेरिकन फौजी जो है ग्राउंड के ऊपर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तालिबान ग्राउंड पे लड़ रहे थे। एयर स्ट्राइक जब भी उन्होंने की तो उसमें आम लोग शहीद हुए, जिसके नतीजे में तालिबान को ज्यादा रिक्रूटमेंट मिली और अमेरिका के खिलाफ ज्यादा रिजेंटमेंट हुई। और जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर अमेरिका ने बनाया था अशरफ गनी गवर्नमेंट का, वो इस वक्त जो है उसको तहस नहस हो चुका है। अभी आप देखें, आप आखिरी बात करता चलूं कि आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले 40% अफगान फौजी जो हैं वो हर साल भगौड़े थे, भाग जाते थे। और अभी हालत ये है कि 80% लोग जो है उनके भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान के लिए खुला मैदान है, उनको तो लड़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि अमेरिका के फतहयाब होकर अफगानिस्तान से लौटने की या जो कहा जा रहा है कि जी जो बाइडन के दौरे सदारत की सबसे बड़ी गलती तस्वुर की जा रही है फोर्सेस की वापसी का, ये दुरुस्त है कि जो कहा जा रहा है कि जो बाइडन ने ये फैसला किया ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ प्लानिंग के तहत है और बहुत कुछ उन मुआहिदों के तहत है जो मुज़ाकरात के दौरान होते रहे हैं? नहीं, अमेरिकन ने और अमेरिकन सदर ने तो अपनी कौम को यही बताया ना कि वो आए किस वजह से थे अफगानिस्तान में। वो आए इस वजह से थे 9/11 के बाद, और वो आए थे कि हम दुनिया से टेररिज्म का मामला जो ख़ास तौर पर अफ़गान सरज़मीन से दुनिया में जो टेररिज्म होती है उसको हम ख़त्म करने आए हैं, जिसमें कि अलकायदा है ख़ास तौर पर। तो अभी जो बाइडन ने अनाउंस कर दिया है कि अलकायदा जो है उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, लिहाजा हमारा मिशन ख़त्म है। ये तो उन्होंने अपनी कौम को बताया है। लेकिन दरहकीकत बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। इस तवील तरीन लड़ाई में
میں اگر وہ 20 سال اور بھی امریکہ رہے تو صورتحال کوئی مختلف نہیں ہو سکتی. صورتحال یہی رہے گی. تو جو ان کے پلانرز ہیں، جو ان کے پالیسی ساز لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو جان لیا کہ وہاں رہنے سے امریکہ کا نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت ان کا وڈرا کر جانا، اور وڈرا تو خیر ایک پالیسی اور منصوبے کے تحت جس طرح آپ نے بتایا دوحہ ایگریمنٹ اس پہ شامل ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے یہ انیشیٹو لیا گیا تھا. اور کیونکہ یہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ترتیب دیا تھا، لیکن اس کا انداز تھوڑا سا مختلف تھا. وہ وڈرال کسی اور فیز میں کرنا چاہتے تھے. بہرحال ٹرمپ نے اس کو اجلت میں کیا، اور اسی چیز کو آگے لے کے بائیڈن بھی گیا ہے. یہاں میں نے ایک آرٹیکل بھی اس سلسلے میں لکھا ہے جو کہ مختلف اخباروں میں چھپا ہے، اور میرا اور کچھ اور تجزیہ نگاروں کا دنیا کے دوسرے ممالک میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جان کے کیا گیا ہے تاکہ اس خطے میں تھوڑی سی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، جس کو میں اپنے طور پر کہتا ہوں کنٹرول ڈی اسٹیبلائزیشن. اور وہ کیوں چاہتا ہے امریکہ یا بڑی طاقتیں؟ کیونکہ اس وقت دنیا میں دو قوتوں کے درمیان جو سب سے زیادہ کمپٹیشن یا چپخلش ہے وہ چائنا اور امریکہ کے الائز ہیں. اور وہ چائنا خود اس کو پریزیڈنٹ سے لے کے اور ان کے باقی بہت ساری لیڈرشپ نے اس پر اپنے رائے دے دی ہے کہ ہم چائنا کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. اور ان کا اس حوالے سے کہ جس لحاظ سے وہ اکنامیکلی آگے بڑھ رہا ہے، اور جو قومیں اکنامیکلی اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں، $17 ٹریلین کی ایک چائنا کی اکانومی ہے. 2010 سے سب سے بڑا وہ مینوفیکچرنگ کنٹری ہے. 2013 سے چائنا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے. ایک تو ابھرتی ہوئی معیشت تو اس نے پوری دنیا میں منا لیا کہ بھئی ہم سب سے بڑی معیشت اب بن گئے ہیں اس معاملے میں. اور پھر اس کے بعد جو دو قومیں معیشت میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، طاقتور ہو جاتی ہیں اور مستحکم ہو جاتی ہیں، وہ اپنی عسکری قوت کو اسی انداز سے بڑھاتی ہیں، جو کہ چائنا اور رشیا نے مل کے اس وقت اسپیس میں اپنی ویپنائزیشن کر لیا ہے، یعنی خلا میں ویپنائزیشن کر لیا ہے. اور اگلی جنگیں جو لڑی جائیں گی وہ وہی قوتیں زیادہ کامیاب ہو سکیں گی جو خلا میں زیادہ مضبوط ہیں، یعنی اسپیس میں زیادہ مضبوط ہیں. اور اس لحاظ سے امریکہ کو فکر ہو گئی ہے، اور امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو کنٹین کر کے سی پیک کو وہ اس کو ڈسٹرب کرے اور یا ختم کرے، اور ساتھ میں BRI کا معاملہ ختم کرے تاکہ چائنا کے وہ خواب پورا نہ ہو سکے. تو یہ ایک دوسری رائے ہے جو میں لکھ چکا ہوں مختلف اخباروں میں، جنگ سمیت میں اس میں لکھ چکا ہوں، اور اس میں ابھی نہیں کافی پہلے میں لکھ چکا ہوں. تو یہ اب کافی دنیا کے دوسرے تجزیہ نگار بھی اس بات کی کو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے. ورنہ جس انداز میں وڈرا کیا گیا اور جس انداز میں یہ سوچا گیا کہ افغانستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے اس کے پڑوسی ممالک میں بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، اس میں ایک کہتے ہیں نا کلنگ 2 birds with 1 stone، وہ ایران کو بھی امریکہ بجائے اس کے کہ سینکشن سے تو کچھ نہیں ہوا تو سوچا کہ چلیں تھوڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی تو ایران بھی افیکٹ ہوگا، پاکستان بھی ہوگا، سی پیک بھی افیکٹ ہو جائے گا، چائنا بھی افیکٹ ہو جائے گا، تو بہت ساری مقاصد حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ خواب کیا پورا ہو سکے گا؟ یہ ابھی ابھرتا ہوا جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ 90 کی دہائی سے تھوڑا مختلف ہے. لہٰذا آنے والے وقتوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا، جو اس وقت اشارے مل رہے ہیں کہ 90 میں جس طرح افراتفری ہوئی تھی اس سے ہوگی تو، لیکن کم، اور شاید کنٹرول ہو جائے کم وقفے میں. جس طرح کہ 90 کی دہائی میں دیکھیں ایک کنٹرول وے میں مجاہدین نے ٹیک اوور کیا تھا. 5 سال ان کو لگے تھے ملیشیا سے لڑتے لڑتے، اور ان کو 2 سال کے بعد ملیشیا نے ان کو تقریباً ییلڈ کرنا شروع کیا تھا ان کے سامنے. اور اب تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ فوجیں جو ہیں، سرکاری فوجیں جس شہر میں جا رہی ہیں، جس دارالخلافہ میں جا رہے ہیں صوبے کے، اس میں وہاں تو ان کی فوجیں افغانستان کی ان کو سامنے سرنڈر کرتے جا رہی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 2000 کے قریب جو دنیا کی بہترین ہمویز جو گاڑی اینٹی وہ جو بختر بند گاڑیاں اور MRAPs، ATVs اور AFVs انکلوڈنگ ہیلی کاپٹر وہ سرنڈر کر دیے گئے ہیں. اس تیزی سے اتنا اسلحہ تو جب مجاہدین نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت بھی اتنا اسلحہ ان کے پاس نہیں آیا تھا جتنا کہ ابھی ہو گیا ہے. اور انڈیا نے جو ان کو MI-24 دیا وہ تک انہوں نے طالبان نے سیز کر لیا ہے. تو اس دفعہ تھوڑی سی حالات مختلف ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے، اور جو علاقائی قوتیں ہیں وہ بھی
جس انداز میں بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑی بردباری کے ساتھ جو اس معاملے کو سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں چائنا، پاکستان، ایران اور رشیا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کی طرح جس طرح افراتفری پھیلی تھی اس سے شاید کچھ کم افراتفری پھیلے گی، ہوگا تو ضرور، لیکن یہ ہے کہ شاید وہ کنٹرول ہو جائے۔ جی ٹھیک، جاوید صاحب لاسٹ مجھے بتا دیجئے گا کہ پاکستان کی صورتحال آپ کو اس تمام تر معاملے میں کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ امریکہ دراصل بھارت کو اپنا اصل اسٹریٹجک پارٹنر اب بنا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ویلیو ہے، جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے افغانستان کے معاملے کے حوالے سے امریکہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور تمام تر معاملے کو سلجھانے کے لیے جو ثالثی کا کردار پاکستان نے ادا کیا ہے، اس کا کریڈٹ اس طرح نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے۔ اس کو ہم ملٹری کی زبان میں کہتی ہیں کہ امریکہ کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ٹیکٹیکل ہے، اسٹریٹجک نہیں ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شارٹ ٹرم گینز کے لیے امریکہ نے پاکستان سے ایک تعلق رکھا کہ کسی طرح ہماری طالبان سے جان چھڑائیں، آپ کا سر و سلوک ان کے اوپر ہے، ہماری ڈیل کروا دیں، ہمیں کوئی عزت، کوئی تھوڑی بہت عزت رہے گی، ہمیں جانے دیں۔ اور اسٹریٹجک جو ہے تعلق جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لانگ ٹرم پارٹنر ہے امریکہ کا وہ اس خطے میں ہندوستان ہے، اور پاکستان کا جو لانگ ٹرم پارٹنر ہے اس خطے میں وہ چائنا ہے۔ رشیا کے ساتھ بھی پاکستان تعلقات اس وقت استوار کر رہا ہے۔ تو ابھی جو بلاکس بن رہے ہیں پوری دنیا میں، ہم اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک ایمرجنگ بلاک اس ریجن کے اندر بن رہا ہے۔ اس بلاک کے اندر پاکستان، افغانستان اندر طالبان رول، رشیا، چائنا، ایران، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی سٹیج کے اوپر ترکی اور کسی سٹیج کے اوپر ملیشیا، یہ اس بلاک میں آ جائیں گے۔ چائنا اس چیز کو وہ جو ہے ہیڈ کرے گا۔ یہ اگر کوئی دنیا میں کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں بہت سارے ملکوں کو کوئی چوائس کرنی پڑتی ہے تو یہ چوائس غالباً پاکستان کو بھی کرنی پڑے گی کہ وہ اس کو چائنا کے ساتھ جانا پڑے گا، جو کہ ہمیں اس وقت معاشی طور پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ہم کسی ایک بلاک میں ہو جائیں۔ لیکن اب جہاں مجبوری کا عمل جو ہے، اگر ایسی کوئی بڑی جنگ ہو جاتی ہے خدا نہ خاصہ، تو میرا خیال اس سارے صورتحال کے اندر پاکستان کو چائنیز بلاک میں جانا پڑے گا، اور سرٹنلی اس میں افغانستان انڈر طالبان رول جو ہے وہ بہت بڑا ایک اہم ملک ہوگا جہاں سے بہت بڑی کہنے کہ اسٹریٹجک اینڈ گیم جو ہے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور آپ جو ڈی اسٹیبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عمران خان کا کہنا درست ہے کہ جی امریکہ نے پاکستان کو صرف افغانستان کا گند صاف کرنے کے لیے جو ہے وہ کارآمد سمجھا ہوا ہے، اس کے علاوہ امریکہ کی نظر میں پاکستان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے کہ اب جو ہونے جا رہا ہے تو اس تمام تر سچویشن میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ نہیں، پاکستان کے پاس اب چوائس بھی زیادہ نہیں رہے نا، گو کہ ڈپلومیسی میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ورکنگ ریلیشن تمام ممالک سے رکھیں، لیکن اس وقت جو بلاکس بن گئے ہیں اور جس بلاک کا ہم حصہ بن گئے ہیں تو ہم خود بخود اس سارے کے سارے اس میں سین میں تھیٹر میں شامل ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پاکستان کو بالکل اس آگ میں نہیں جھونکنا چاہیے، اس لیے اپنے آپ کو، اس لیے کہ جس طرح امریکہ چاہ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بلنکن نے کیا بات کی ہے۔ بلنکن کہتا ہے کہ پاکستان کا وائٹل رول ہے اور وہ فوراً افغان طالبان کو منائے کہ وہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ راضی ہو جائیں، مطلب جو اشرف غنی کہے وہ مان جائیں کہ 2 منسٹریاں لے لو اور 3 جو ہے باقی عہدے لے لو اور ختم۔ تو افغان طالبان تو اس بات کو نہیں مانیں گے نا۔ اور پھر وہ بلنکن جب انڈیا میں آیا تو اس نے ٹائم آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے بڑا کلیئرلی بات کی کہ طالبان جو ہے ان کو فورسفل ٹیک اوور نہیں کرنے دیا جائے گا اور پاکستان اس میں مدد کرے۔ پاکستان کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ طالبان فورسفل ٹیک اوور نہیں کریں، جیسے کہ طالبان پاکستان کی جیب میں ہے، ایسا تو نہیں ہے، لیکن کچھ تاثر پچھلے 20 سالوں میں ایسا دیا گیا کہ پاکستان ہر قسم کے لحاظ سے ایک کنٹرول کر سکتا ہے، چیمپئن ہے، لیکن وہ تاثر غلط تاثر ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ طالبان کوئی پاکستان کی جیب میں نہیں ہے کہ وہ ان کو منع کریں کہ نہیں ٹیک اوور کرو تو نہیں ٹیک اوور کریں گے، ٹیک اوور کرو تو ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ طالبان نے اپنی قوت کا ان کو اندازہ ہے کہ 20 سال جو 1.5 لاکھ ایلائڈ فورسز سے لڑ سکتے ہیں، وہ پاکستان سے ایک برادرانہ طور پر تو اس کا مشورہ سن سکتے ہیں،
ماننا تو ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اور اب تو معید یوسف بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، کہ جس جغرافیائی سچویشن میں ہم ہیں اس کے امریکہ کے تناؤ اور چین کے تناؤ سے ہم بچ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور چین کی چپ خلش میں ہم خود بخود آ گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم اس کے بیچ میں، ان کے پیروں کے بیچ میں آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو معید یوسف خود نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ حالات تو خراب ہو گئے ہیں، اور جو کہ ہمیں توقع نہیں تھی، جس سے کہ میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. ہمیں توقع تھی کہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں. ایک مجھ جیسے ایک عام سے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں اس کا ادراک بہرحال ہونا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ اس سے میں اتفاق خیر نہیں کرتا ہوں. دوسری بات ہے، طالبان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اس وقت 18 سے 19 ضلع، 19 صوبے ان کے پاس آ گئے ہیں. اب تو بچا ہی کچھ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی عسکری قوتیں اس وقت طالبان جس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، جب وہ آدھی سے زیادہ کنٹرول حاصل کر لیں یا فتح حاصل کر لیں تو باقی آدھے ان کے جولی میں خود بخود گر جاتے ہیں. تو آئندہ چند دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ہوگا. پاکستان اس سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ آپ کے سوال پر دوبارہ میں آتا ہوں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کو باقی چیزیں تو چلیں، پاکستان امریکہ کے کہنے پہ اگر کرے گا جو کام اور طالبان کو فورسفلی کچھ کہنے کی کوشش کرے گا تو طالبان جو ہیں وہ جنگ پاکستان میں لے آئیں گے. آپ کے ٹی ٹی پی کے 6,500 کے قریب جنگجو جو کہ افغان طالبان کے ساتھ دستے بازو ہو کے لڑتے رہے ہیں وہ ادھر آ جائیں گے، ٹی ٹی پی بھی اور افغان طالبان بھی. تو ہمیں ان سے ظاہر ہے کہ لڑائی کرنے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں. ہم ان کی جنگ اپنے ملک میں کیوں لے کے آئیں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کا خدشہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اس آئیڈیالوجی پہ طالبان نے جنگ لڑی 20 سال اور جیت گئے، اور جن لوگوں کے پاس آئیڈیالوجی نہیں تھی، 3 لاکھ فورس، 3.5 لاکھ فورس سرکاری، وہ ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں جو اس نظریے کے لوگ ہیں وہ چاہیں گے، اس آئیڈیالوجی کے وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی ایک اسلامک سسٹم ہونا چاہیے. اور اسی سلسلے میں کچھ جو ٹی ٹی پی کے رہنما ہیں ولی، انہوں نے گورنرز بھی مقرر کر دیے. تو اس سلسلے میں ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے ملک میں پولیٹیکلی اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو سنبھال لیں. کیونکہ ہمارے پاس تو ابھی کوشش امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل جو نیکسس ہے وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے گلوبل آئسولیشن میں لے آئے، پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان میں ہو، فائنینشیل بلیک میلنگ جس طرح کے FATF کے ذریعے ہم نے بہت ساری ڈسکشن اس پہ کی ہوئی ہے، فائنینشیل بلیک میلنگ بھی ہو پاکستان کے لیے. اور پاکستان میں وائلنس اور ملیٹنسی کے لیے تو ٹیررزم، انڈیا نے اس کی سب سے زیادہ فنڈنگ رکھی ہوئی ہے پاکستان کے لیے. اب انڈیا اور امریکہ کا انٹرسٹ مل گیا ہے. ہمیں افغانستان کے سول وار سے اتنا خدشہ نہیں ہے، جو کہ محسوس ہوتا ہے کنٹرول رہے گی. لیکن ہمیں جو خدشہ ہے وہ نیکسس انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کے جو نیکسس ہے اس سے زیادہ ہمیں پرابلم ہے. اور کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے 2 معاہدے ایسے ہو چکے ہیں کہ جس معاہدے کے تحت وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق کافی چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں. اور امریکہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف بہت سارے اقدام اٹھا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا ایک ایگریمنٹ ہے افغان حکومت کے ساتھ، افغان اسٹیٹ کے ساتھ. اس ایگریمنٹ کے تحت اگر امریکہ یہ تصور کرے اور اس کے الائز کہ افغانستان میں دوسری جگہوں سے مداخلت ہو رہی ہے جس کا کہ الزام ہم پر دیا جا رہا ہے، تو وہ اس پہ سینکشن کے لیے موو کر سکتے ہیں. اس پہ میں بہت ساری تفسیریں آپ کو دے سکتا ہوں انٹرنیشنل لا کے مطابق، لیکن شاید اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بے شک اس پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر. ہمارے ساتھ موجود تھے جمیل احمد خان صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، جبکہ جاوید رانا ہمیں جوائن کر رہے تھے اور سینئر دونوں ہیں اپنے اپنے شعبوں میں، اور بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، پاکستان کے اس پر کیا اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کا ان تمام تر حالات میں کیا رد عمل یا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے تحت پاکستان کو کم سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اپنے اس پروگرام کے لیے اپنے مہمانوں کے شکر گزار ہیں. آئندہ ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.